बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के शिकम में बग़ैर बाप के कैसे आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बुहतान का कैसे जवाब दिया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कौन कौन से मोजज़ात अता फ़रमाए जो कि बाकी अम्बिया को अता न हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह बनी इसराइल को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस तरह आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया गया और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के कितना अरसा के बाद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मबूस फरमाया। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह है और आपको मसीह भी कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़ास मोजज़ात अता फ़रमाए, जैसा कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते और हर किस्म के मरीज़ शिफायाब फरमाते, अंधों को बीनाई मिल जाती और कोढ़ के मरीज़ों को भी शिफायाब फरमाते। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा करार दिया गया है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बग़ैर बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस कायनात के लिए बहुत बड़ा मोजज़ा साबित हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब अपने घर वालों से अलहदगी इख्तियार कर चुकी थी और तन्हाई में हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती, फिर एक दिन फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तू उससे डरने वाला है। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ और तुझे एक पाकीज़ा बेटा देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक पाकीज़ा और पाक दामन औरत हूँ और मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं और हम इस बच्चे को आने वालों के लिए एक मोजज़ा बनाने वाले हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आने वाला फ़रिश्ता कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हमल से हो गईं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नेक, पाक दामन और अल्लाह की इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान एक आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से ही दिया जाता था और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रिज़्क भी मिलता रहा। चुनांचे फिर वक्त गुजरता गया और जब विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इन लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल लहम में चली गई। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त के पास गई तो आपके मुंह से ये अल्फाज निकले कि काश मैं इससे पहले मर जाती और लोग मुझे भूल चुके होते। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक आवाज़ आई कि परेशान न हो, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जब तू इस खजूर के दरख्त को हिलाएगी तो इससे ताज़ा और पकी हुई खजूरें गिरेंगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर तुझसे कोई बात करना चाहे तो बात मत करना और कहना कि मैंने अपने रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखा हुआ है। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुई कि अब लोग मुझे क्या कहेंगे। चुनांचे जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वापस बनी इसराइल में आई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि मरियम, ये तूने किस तरह की हरकत की है। इनकी बातों के जवाब में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने गोद में उठाए हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर मुझ पर यकीन नहीं तो इस बच्चे से ही पूछ लो। लोग कहने लगे कि ये दूध पीता बच्चा हमें क्या बताएगा। चुनांचे इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मोजज़ा हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में अल्लाह के हुक्म से बोलने लगे और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगम्बर हूँ और उसने मुझे किताब भी अता फरमाई है और मुझे बाबरकत बनाकर नमाज और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। मेरा और तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है, तुम लोग सिर्फ उसी की ही इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। जब बनी इसराइल के लोगों ने ये मोजज़ा देखा तो वो हैरान रह गए। नाजरीन, फिर अल्लाह तबारक व ताला के इस मोजज़े को देखकर बहुत से लोग गुमराह हो गए
اور لوگ کہنے لگے کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یوں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ مسیح نے ہی تو خود ان سے کہا تھا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت گناہ گاروں کی مدد کوئی نہ کرے گا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پرورش پاتے رہے اور وقت گزرتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش بیت لحم میں ہوئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کو دنیا کے لیے نشانی ظاہر کرنا تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور پھر ان کو صاف اور بلند جگہ پر پناہ دی۔ چنانچہ پھر مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بیت لحم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پلے بڑھے۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے ان پر علم و حکمت بھی ظاہر ہوتی چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر آسمانی کتاب انجیل بھی نازل ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم معجزات بھی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اور ہر قسم کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے۔ ہر دور میں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت اور حق کا پیغام پہنچایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی مبعوث فرمایا، جبکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان عطا کردہ معجزات سے پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا فرما دیتے اور کوڑ کے مریضوں کو بھی شفا یاب فرماتے، اور اگر برس کے مریض کے جسم پر آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ ان تمام معجزات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام معجزات کو دیکھ کر بھی کفر و شرک پر ڈٹے رہے، مگر پھر ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی مگر باقی لوگوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیت پر غالب فرمایا۔ جب یہ لوگ کفر میں تھے تو اس وقت حواری ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ پھر اس کے بعد اسی گروہ کو اللہ پاک نے مکمل غلبہ عطا فرمایا۔ پھر یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے کچھ کھانا اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں آسمانی کھانا عطا کروں گا، لیکن اس کے بعد جس کسی نے کفر و شرک کیا تو اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ دنیا جہان میں کسی کو بھی نہ دی گئی ہوگی۔ پھر وہ آسمانی کھانا اترنے لگا اور لوگوں نے اس کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ ان معجزات کو دیکھ کر اب یہودی عالموں اور بادشاہوں کو یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ لوگ ان کی پیروی کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب ان کی حکومت کو خطرات لاحق ہونے لگے اور ان کی حکومتیں ڈگمگانے لگیں۔ اب یہ لوگ اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ دینی طور پر بھی کمزور پڑ چکے تھے۔ جب یہودیوں نے یہ ساری صورتحال کو دیکھا تو اپنے یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگے کہ وہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بہت جلد وہ ہم سب پر قابض ہو جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اپنی حکومت کی فکر ہوئی اور اس نے فوراً ہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوراً سولی پر چڑھا دیا جائے۔
کیونکہ اس وقت یہی طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو قتل کرنا ہوتا تو اسے سولی چڑھا دیا جاتا اور ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیے جاتے۔ پھر یہودیوں نے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے روم کے گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا۔ پھر اس گورنر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواریوں میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا تھا، اس کو 30 دینار کے بدلے جاسوسی کے لیے خرید لیا گیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی عبادت کے سلسلے میں بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد شہر سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے شاگردوں سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، اگر ہو سکے تو یہ میری موت مجھ سے ٹل جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی نازل ہوئی۔ چنانچہ یہودی یہودا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور جاسوسی کرنے والے یہودا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ پھر ان سپاہیوں نے یہودا ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصور کیا اور اسے جا کر سولی چڑھا دیا۔ عیسائی اور یہودی اسی بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے۔ یہودی یہ کہتے کہ وہ قتل ہو چکے ہیں، اور عیسائیوں کے مطابق آپ علیہ السلام 3 روز مردہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ شک میں پڑ چکے ہیں اور در حقیقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار ہی نہ کر سکے تھے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہودی مسلمانوں پر غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ حالانکہ لوگ خفیہ طور پر دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور پھر یہ سلسلہ تقریباً 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد دین عیسوی خوب پھیلا، مگر اس بادشاہ کے کچھ شرکیہ اصول بھی اس دین میں شامل کر دیے گئے۔ اس بادشاہ نے قسطنطنیہ جا کر بھی دین عیسوی کی تبلیغ کی۔ پھر یہ لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر آخر کار 600 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ سورہ زخرف میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔